أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا
ਜਾਂਦੀ ਐ ਅੱਖੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੀ ਠੰਡ ਸੀਨੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਤੱਕ ਲੈਂਦੀ ਗਲੇ ਖਾਜੇ ਤੱਕ ਲੈਂਦੀ ਗਲੇ ਖਾਜੇ तस्वीर मोहम्मद की कैदी ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा तू शाए खूबा तू जाने जाना मिसाल तेरी जवाब तेरा तू शाए खूबा तू जाने जाना उम्मुल किताब तेरा तू शाए खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा कौसर भी की है कौसर भी की है जन्नत भी की है कौसर भी की है जन्नत भी की है सच पूछ तो अल्लाह की रहमत भी की है दोनों जायारा है दोनों जायारा जागीर मोहम्मद दी कैदी ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा तू शाए खूबा तू जाने जाना आका तू शाए खूबा तू जाने जाना तू शाए खूबा तू जाने जाना है तेरा उम्मुल किताब तेरा सब नज़ारे हुज़ूर आपके हैं सब नज़ारे हुज़ूर आपके हैं सब नज़ारे हुज़ूर आपके हैं चाँद तारे हुज़ूर आपके हैं सब नज़ारे हुज़ूर आपके हैं सब नज़ारे हुज़ूर आपके हैं जब गुलामा को ख़ौफ क्यों होगा अब गुलामा को ख़ौफ क्यों होगा जब सारे हुज़ूर आपके हैं सब नज़ारे हुज़ूर आपके हैं सब नज़ारे हुज़ूर आपके हैं हमको कश्ती का ख़ौफ क्यों होगा हमको कश्ती का ख़ौफ क्यों होगा जब किनारे हुज़ूर आपके
رحمة للعالمين تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا کجا من کجا تو امیر حرم میں فقیر عجم تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو کجا من کجا کجا من کجا اے فرشتہ وہ سلطان معراج ہے تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے زلف تفسیر واللیل بن جائے گی تیرا قرآن سارا نظر آئے گا تیرا نظر آئے گا تیرا نظر آئے گا تیرے آقا امام سب انبیاء نام ہے ان کے لازم صلی اللہ لازم صلی اللہ لازم صلی اللہ تو کجا من کجا مصطفیٰ مصطفیٰ خاتم المرسلین یا رحمت للعالمین تو کجا من کجا تو کجا من کجا میں بے حد ممنون و مشکور ہوں صاحبزادہ محمد عرفان ملک صاحب کا کہ آپ اس گوناگو مصروفیات سے آپ اپنے شہزادوں کے ساتھ محمد عبداللہ عرفان ملک اور محمد عبدالاحد عرفان ملک صاحب بالخصوص یہ شہزادے بچے ہمارے پاس بیٹھے ہیں جنہیں آپ نے سماعت کیا اور رمضان المبارک کی ان راتوں میں سفر کرنا اور پھر یہاں پہ تشریف لانا میں بے حد آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ ہمیں موقع دیا ہے میری بھی خواہش تھی کہ ہم ان بچوں کو سنیں مختصر سے وقت کے لیے اور بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے کلام سنایا بہت زیادہ سکون ملا ہے بہت زیادہ ماشاءاللہ اللہ ان کے اور سوز و گداز میں بکتے ہیں اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح وفادار سچے پکے عاشق بن جائیں نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد یا سامع الدعا و یا رافع السماء و یا دائم البقاء و یا واسع العطا تمام تعریفیں اسی مالک الملک کی ہیں جو تمام کائنات کو پیدا کرنے والا اور سب کی دعا سننے والا آسمان کو بلندی بخشنے والا اور ہمیشہ باقی رہنے والا اور بے شمار عطاؤں اور نعمتوں سے نوازنے والا وہ مالک بخشش و مہربان بخشش کرنے والا اور مہربانی کرنے والا اور اسی کی تعریف ہے جس نے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء و مرسلین کو مبعوث کیا اور سب سے آخر میں اپنے پیارے محبوب نبی کریم رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
کو مبعوث فرما کے نبوت کے دروازوں کو بند کر دیا۔ درود و سلام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، آپ کی اہل بیت اطہار، آپ کے ازواج مطہرات اور آپ کے جان نثار صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین پر درود و سلام۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد مبارک وسلم۔ آج آپ کے سامنے میں نے علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ایک مکتب میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، جس میں دعا کی صورت میں دعائیہ کلمات، اور اس کا میں نے دیوان علی سے آج انتخاب کیا اور اس کے اوپر میں نے گفتگو کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے وہ علم عطا فرمایا جناب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو، اور جس طرح سے آپ نے حمد باری تعالیٰ اور دعا ان کلمات کے اندر آپ نے اللہ سے رجوع کیا۔ دعا مانگنا ایک عبادت بھی ہے، بلکہ عبادت کا مغز ہے، حدیث شریف میں ہے، اور بعض علماء دعا مانگنے کو افضل کہتے ہیں، اور دعا مانگنے سے اللہ کی خوشنودی بھی ملتی ہے، اللہ کی رضا بھی ملتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بھی ملتی ہے، اور رب تعالیٰ اس پہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ تو آج ہم اپنے مالک سے مانگتے ہیں، یا سامع الدعا، اے دعاؤں کے سننے والے۔ اور جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو اس وقت انسان کا خیال اگر بٹ جائے تو اس دعا کی تاثیر میں فرق پڑ جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے زبان اور دل کو قابو کر کے اور اس پہ پوری ہماری توجہ کے ساتھ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو پھر مالک کی طرف سے بے حد عنایات ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں فرما رہا ہے کہ جب تم نے مانگنا ہے تو اس کا یہ انداز ہے، اور حدیث مبارک کے اندر بھی مانگنے کے متعلق بتایا گیا، اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ اپنے رب سے دعا کرو گڑ گڑا کر، گڑ گڑا کے رو کے اللہ سے دعا مانگو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے۔ اگر ہم آہستہ پکاریں گے تب بھی وہ سنے گا، اگر ہم اسے اونچی آواز میں پکاریں گے تب بھی سنے گا، اگر ہم دل میں اسے یاد کریں گے تب بھی وہ سنے گا۔ تو دعا اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنے کو کہتے ہیں، اور یہ داخل عبادت ہے، کیونکہ جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو اپنے آپ کو محتاج جانتے ہیں۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کھانا کھاؤ تو اس انداز میں کھاؤ کہ تم ایک مسکین ہو اور یہ رب کی نعمتیں تمہارے سامنے پڑی ہوئی ہیں، اور اس انداز کے اندر بیٹھ کے کھاؤ جیسے ایک مانگنے والے کا انداز ہوتا ہے کہ ایک پاؤں کو کھڑا کر لیں اور ایک پہ بیٹھ جائیں۔ یہ سنت مبارک ہے، یعنی اللہ کے سامنے ہم جب مانگیں اس وقت بھی عاجزی ہو، اور جب ہم کھانا کھائیں یا اس کی نعمت ملے اس وقت بھی عاجزی ہو، اور جب ہم لباس پہنیں تو اس وقت بھی عاجزی ہو۔ لباس تو ہے جسم کو چھپانے کے لیے، کھانا ہے جسم کو فربہ کرنے کے لیے، اور دعا ہے اللہ کو منانے کے لیے۔ تو اب ان تینوں چیزوں کے اندر جو ہے کتنا انسان جو ہے وہ عمل کرتا ہے اور کس طریقے سے اپنے مالک سے رجوع کرتا ہے اور مانگتا ہے۔ مانگنے کو گم نہیں کرنا،
جس بندے نے اپنے رب سے نہیں مانگا وہ محروم ہو گیا. حتیٰ کہ ہماری ضرورتیں مالک کو پتہ ہیں کہ ہماری ضرورت کیا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ دعا عبادت ہے، تو اسے رائے گاہ نہیں ہونے دینا. کسی صورت کے اندر آپ کو جب بھی کوئی وقت ملتا ہے تو آپ ضرور جو ہے دعا کیا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اور وہ عطا کرنے والا ہے، اور وہ ایسا عطا کرنے والا ہے کہ جب وہ عطا کرنے پہ آئے گا تو وہ گنتی کر کے نہیں دے گا کہ وہ گنتی کرے گا. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. وہ تو بغیر ناپ تول کے، بغیر ترازو کے عطا کرے گا. ہمارے مانگنے میں کمی ہے. انبیاء نے پکارا، جناب زکریا نے پکارا، جناب ایوب علیہ السلام نے پکارا، جناب یعقوب نے پکارا، جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب اسماعیل علیہ السلام، جناب شیش. آپ ذرا انبیاء کی زندگیاں دیکھیں کہ اپنے رب کی طرف جو ہے، اور پھر اس کو ہم پکار رہے ہیں. انک سمیع الدعاء، جو ہمارا دعا کو سننے والا ہے، ہمارے دلوں کی آواز اور ہماری ظاہری زبان کی آواز کو سننے والا ہے. اس مالک کی طرف جب ہم رجوع کریں گے، یقین جانیے کہ آپ دل میں خیال پیدا کریں اور کسی ایسے مقام پہ ہیں کہ آپ بول نہیں سکتے، صرف دل میں خیال پیدا کریں تو اسی وقت اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے. تو ہم نے اپنی زندگی کے اندر اپنے رب کو منانا ہے، اور رب دعا سے منانا ہے، رب کو توبہ کے ذریعے منانا ہے، رب کی اطاعت کر کے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اور رب کے حبیب رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا کو حاصل کر کے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنا ہے. تو اس کے لیے ہمیں اپنے مولا سے تعلق کو مضبوط کرنا ہوگا. آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی زندگیاں دیکھ لیجئے، آپ اہل بیت اطہار کی زندگی دیکھ لیجئے. ہر موقع پہ، ہر مقام کے اوپر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب بھی کیا ہے، مانگا بھی ہے، اور اللہ کی طرف رجوع کیا ہے. مناجات زین العابدین کو دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں. لیکن ہم بھی اپنے آپ کو اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ کی بارگاہ کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کریں کہ اس مصیبت کے اندر اللہ تعالی ہماری مدد کرے. ہر غم سے ہمیں اللہ تبارک و تعالی نجات عطا فرمائے اپنے حبیب کے وسیلہ سے. اور اس وقت تو وہاں سفر کرنا مشکل ہے، لیکن یہاں بیٹھ کے آپ درود پاک پڑھ کے، درود و سلام پڑھ کے اللہ کی بارگاہ کے اندر دعائیں مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت کو جو اس مصیبت سے اور اس تکلیف سے نکالے. اور گناہوں سے نکلنے کی دعا کہ یا اللہ مجھے گناہوں سے نکال دے. انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے یا خطا کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک گناہ لکھ دیا جاتا ہے، لیکن جب وہ نیکی کی ارادہ کرتا ہے، نیکی کی طرف چلنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اسی وقت لکھ دیا جاتا ہے. اور جب وہ نیکی کر لیتا ہے تو اس جیسی 10 چیزیں جو ہیں وہ اس کے ساتھ اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دی جاتی ہیں. تو قضا جو ہے، یہ بلاؤں، یہ جو دعا ہے، اس سے آپ کی قضاء و قدر کے معاملات جو ہیں وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز لکھ دی ہے، اور اس کو مٹانے والا بھی اللہ ہی ہے اور اسے تبدیل کرنے والا بھی اللہ ہی ہے. اور آپ اپنے مالک سے مانگے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قضا کو دعا کے سوا کوئی چیز لٹاتی نہیں، اور نیک سلوک کے علاوہ کوئی چیز عمر نہیں بڑھاتی. نیک سلوک، اگر عمر میں برکت چاہتے ہیں کہ بھئی میری عمر جو ہے اس میں برکت آ جائے، میری عمر میں سلامتی آ جائے، میری عمر جو ہے اس میں کوئی ایسی مصیبت نازل نہ ہو، تو پھر کیا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی العمر الا البر، کہ تم اپنی زندگی میں نیکی والے کام شروع کر دو، حسن سلوک شروع کر دو، اخلاق اچھے کر دو، رشتہ داروں سے، ہمسایوں سے، اپنے تعلقات والوں سے
اس سے کیا ہوگا؟ تمہاری زندگی میں برکت آ جائے گی۔ اور دور حاضر کے اندر ہم دیکھ لیں کہ ہر طرف سے آفات نے منہ کھولا ہوا ہے اور ہم مصیبتوں کے اندر آ رہے ہیں اور نئی نئی مصیبتوں کا شکار ہو رہے ہیں اور وہم و گمان بڑھ رہے ہیں، اور کس طرح کی بے چینی کی کیفیت یہاں پر ہے۔ مساجد میں راستے ہمارے بند ہو گئے، بیت اللہ شریف میں، حرم پاک میں راستے ہمارے بند ہو گئے۔ تو یہ اتنا مشکل ترین وقت ہے، اس میں بھی اگر ہم اللہ کی طرف رجوع نہ کریں، اللہ سے نہ مانگیں، تو پھر کب مانگیں گے؟ کیا کوئی آسمان سے بلا نازل ہوگی تو پھر مانگیں گے؟ میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے کہ جو اللہ سے نہ مانگے اللہ اس پہ ناراض ہوتا ہے۔ حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ اللہ سے نہ مانگنا جو ہے یہ اللہ پاک ناراض ہوتا ہے۔ تو ان بہترین راتوں کے اندر اور ان خوبصورت راتوں کے اندر میں اور آپ اپنے مولا سے مانگیں، اپنے رب سے تمنا کریں، اللہ سے اپنے لیے مانگیں، اور جو اپنے لیے مانگتا ہے اس کا فائدہ تو ہے ہی، لیکن جب آپ اپنے دوسرے بھائی کے لیے مانگتے ہیں، کسی مسلمان بھائی کے لیے مانگتے ہیں، تو پھر اس کا فائدہ اسے تو ملے گا جس کے لیے آپ دعا مانگ رہے ہیں، اور آپ کے نامہ اعمال کے اندر بھی نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اور اگر کوئی آپ نے ایسی دعا اس کے لیے مانگ لی جس کی وجہ سے اس کی زندگی دین کی طرف آ گئی اور اس کے دین کی خیر خواہی کے لیے آپ نے دعا مانگی، اور جب تک وہ عمل کرتا رہا دین کے معاملات میں، اس کا نامہ اعمال میں جو نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، اسی طرح آپ کے نامہ اعمال کے اندر بھی نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ تو اس لیے اپنے لیے بھی دعا مانگیے اور دوسروں کے لیے بھی دعا مانگیے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ دنیا والوں سے ہم مانگیں کہ کوئی ایک بار دو بار وہ دے دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ سے آپ بار بار مانگیں، بار بار مانگیں تو اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوتا ہے اور عطا بھی کرتا ہے، اور نامہ اعمال جو ہے وہ اس کے اندر نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں۔ اور یہ جو دعا ہے یہ خاص اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جیسے ڈھال یعنی ہتھیاروں کو وار روک لیتی ہے، ڈھال جو ہوتی ہے، اور جیسے پانی پیاس بجھا دیتا ہے، یعنی ڈھال اور پانی کے اسباب میں ہی ایسی چیز ہے کہ جس طرح ڈھال وار کو روکتی ہے اور یہ پانی انسان کو زندگی دیتا ہے، اسی طرح دعا بلا کو روک لیتی ہے، جو بلائیں آنے والی ہیں ان کو روک لیتی ہے اور لگی ہوئی آگ کو بجھا دیتی ہے اور تمہاری تنگی کو خوشحالی میں بدل دیتی ہے اور تمہیں رب سے جو دوری ہے تمہیں رب سے ملا دیتی ہے۔ یعنی دعائیں ایک ایسا ہتھیار ہے کہ یہ اس سے آفات و بلیات ٹل جاتی ہیں۔ تو ہم کوشش کریں کہ ان بابرکت دنوں کے اندر، بابرکت راتوں کے اندر ہم اپنا جو وقت ہے وہ اسی کے اندر گزاریں، مناجات کے اندر مناجات الہی کریں، اپنی زبان میں کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام کی بولیاں جانتا ہے، عربی دعائیں نہیں یاد تو آپ اردو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، پنجابی میں اللہ سے مانگیں۔ مانگنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی ہے۔ اور کم از کم ان راتوں کے اندر جو لوگ میری بات سن رہے ہیں وہ ان راتوں میں سحری کے لیے تو اٹھنا ہی اٹھنا ہے آپ نے، تو آپ تہجد کی نماز کے لیے زیادہ نہیں تو 2 نفل تو پڑھ لیں۔ زیادہ کی تو کوئی آپ کے پاس لمٹ نہیں ہے، 8 12 20 جتنے آپ پڑھنا چاہیں، لیکن 2 نفل تو کم از کم آپ پڑھ لیں۔ اتنا ہی نہ ہو کہ ایسے ٹائم پہ اٹھیں کہ فوراً روٹی کھا لی اور سحری کر لی اور فوراً سو گیا، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس ٹائم اٹھیں، نوافل پڑھیں، اللہ سے مانگیں۔ مصیبتیں، تکلیفیں، بیماریاں، پریشانیاں، بچوں کے رشتوں کے معاملات، دیگر چیزیں، تو اس سے بڑا اچھا سیزن اور کون سا ہوگا مانگنے کا؟ جبکہ پوری امت ایک تو مصیبت میں ہے ہی ہے، یہ وائرس جو پھیلا ہوا ہے، لیکن سب سے بڑی رحمت یہ اللہ نے کی ہے کہ اس موسم کے اندر جب وبا پھیل رہی تھی تو اللہ نے رمضان المبارک ہمیں عطا کر دیا، اور اس میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ کے بندے اپنے رب کو منانے میں لگے ہوئے ہیں، اور یقیناً جو لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں وہ بھی ضائع نہیں ہوں گی۔ اس کا جو ہے ہمیں
صلہ ملے گا انشاءاللہ تعالی. جو لوگ دعائیں ہمارے لیے یا پوری امت کے لیے مانگ رہے ہیں, تو ہم بھی کیوں نہ اپنے لیے اور پوری امت کے لیے دعائیں مانگنے کا سلسلہ آج سے ہی شروع کر دیں. بھلا چند دن رہ گئے ہیں, لیکن زندگی تو ہے نا ہماری, کتنی زندگی ہے یہ اللہ جانتا ہے. آپ آج سے یہ عہد کر لیں کہ میں نے پوری امت مسلمہ کے لیے دعا مانگنی ہے, اور اس میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خالی نہیں رکھے گا, اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عطا فرمائے گا. اور حدیث مبارک کے اندر میں نے پڑھا ہے کہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس کا مفہوم ہے کہ تمہارا رب حیا والا ہے, کرم والا ہے, اور اس سے حیا فرماتا ہے کہ بندہ اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور وہ انہیں خالی لٹا دے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اس بندے پہ کرم کر دیتا ہے جب اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں. اور یہاں پر رب تعالیٰ حیا شرم کے جو ظاہری معنی ہیں اس سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی عزت رکھتا ہے, یعنی اس کو عطا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ, اور اس کے خالی ہاتھوں کو واپس نہیں لوٹاتا. اللہ تعالیٰ مانگنے والوں کو ضرور دیتا ہے, خواہ وہ اس کی مراد جو ہے پوری, اگر اس میں تاخیر ہوتی ہے تو اس کی بھی کوئی مصلحت ہے, اگر جلدی مل جاتا ہے تو یہ اس کی مہربانی اور کمال درجے کی نعمت ہے کہ اگر اسے فوراً وہ ادا کر دے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا کوئی مسلمان نہیں جو کوئی دعا مانگے جس میں نہ گناہ ہو اور نہ قطع رحمی ہو, مگر اللہ تعالیٰ اسے تین میں سے ایک ضرور عطا فرماتا ہے. یعنی حرام چیز اللہ سے نہ مانگی جائے, اور قطع تعلقی کی جو ہے دعا, کسی کے رشتہ دار سے یا کسی اور سے آپ اپنے تعلق کو توڑنے کی جو ہے ایسی چیز جب کریں گے تو پھر اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا. اور اب سلام جو ہم کرتے ہیں یہ بھی تو ایک دعا ہے. ہماری تہذیب کے اندر, اسلامی تہذیب کے اندر جو ہے سلام جو ہم دوسرے کو کرتے ہیں, اور یہ فرق دیگر مذاہب کے اندر جو ہے ایک فرق ظاہر کر دیا گیا, ایک ایسے کلمات ہمیں عطا کیے گئے, السلام علیکم, ایسے الفاظ عطا کیے گئے کہ تم پہ اللہ کی سلامتی نازل ہو, اور دوسرا بھی وعلیکم السلام کہتا ہے. تو یہ دعائیہ کلمات کے ساتھ دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور ان پہ اللہ کی سلامتی نازل ہوتی ہے اور اللہ کا کرم ہوتا ہے, تو سلام کو پھیلائیں. یہ نہ دیکھیں کہ یہ امیر ہے یا یہ غریب ہے, یہ بڑا ہے یا یہ چھوٹا ہے. سلام کو زیادہ سے زیادہ بڑھائیں, اس سے ایک تو دعا والا سلسلہ بھی پورا ہوگا, دوسرا اللہ کی رضا ہوگی اور سلامتی نازل ہوگی, کرم ہوگا. جب ہم ایک دوسرے کو ملیں تو محبت سے ملیں, محبت سے ملنا جو ہے, اور مسلمان کا مسلمان کے لیے مسکرانا ایک صدقے کا ثواب ہے کہ ایک صدقہ جو ہے جو عام بندہ مال دے کے اللہ کی بارگاہ میں صدقے کا اجر و ثواب لیتا ہے, تو میرے جیسا مسکین اور غریب بندہ کسی کے لیے مسکرا کے صدقے کا ثواب حاصل کر سکتا ہے. اس پہ اے اللہ کے پیارو کوئی روپیہ پیسہ خرچ نہیں ہے. کسی کے لیے مسکرانا اور کسی کو عزت دینا, تکریم دینا اور اس سے پیار اور محبت کے ساتھ ملنا جو ہے یہ اللہ کو پسند ہے. اور دین ہے کیا؟ دین اس اخلاقیات کا نام ہے اور اس امن اور سلامتی کا نام ہے جو معاشرے کے ناسور کو ختم کرتے ہیں, معاشرے میں رنجشوں کو ختم کرتا ہے. یہ دین اسلام, یہ دین اسلام جو ہمارا اللہ نے یہ مذہب ہمیں دیا ہے, یہ ہمیں امن کا درس دیتا ہے, یہ ہمیں پیار اور محبت کا درس دیتا ہے, یہ ہمیں اخلاق ہمارے اچھے کرتا ہے, ہمارے اخلاق کو نکھارتا ہے اور ہمارے اعمال کو زینت بخشتا ہے. وہ کیسے ہوتی ہیں؟ جب ہمارے تعلقات آپس میں بنتے ہیں, ہمارا ایک دوسرے سے رویے, ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ رہن سہن, کھانا پینا, اور ہماری جتنے بھی زندگی کے تعلقات ہیں معاشرے کے اندر رہتے ہوئے, خواہ وہ تجارت ہے, خواہ وہ خاندانی معاملات ہیں, وہ سیاسی معاملات ہیں, اگر اسے قرآن و سنت کے حوالے سے پورا کر دیا جائے تو یقیناً امن آئے گا معاشرے کے اندر. اور جس معاشرے میں امن آ جائے وہاں پر تو اللہ کی رحمتیں ہیں. جس گھر کے اندر لڑائی ہو وہاں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے. جس گھر میں ہر وقت بندے لڑتے رہیں, لڑائی جھگڑا بہن بھائیوں میں, وہاں پہ کیا ہوگا؟ یا بیماری آ جائے گی, یا موت آ جائے گی, یا گھر کا رزق اٹھا لیا جائے گا. یعنی اس گھر میں بے چینی رہے گی. جتنا سلوک آپ کریں گے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, اپنے
والدین کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھے سلوک سے آپ رہیں گے، اچھی زندگی وہاں پہ گزاریں گے تو آپ کو اس کا فائدہ ہوگا، اللہ کی رحمتیں وہاں پر برسیں گی۔ اور جس جگہ لڑائی اور جھگڑا ہوتا ہے وہاں سے اللہ کا فضل، اللہ کی رحمتیں جو ہے وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ تو اپنے گھروں کو رحمت قدا بنانا ہے، لڑائی جھگڑوں سے پاک کرنا ہے، اخلاق جو ہیں وہ اعلیٰ کرنے ہیں، ہم نے ایک دوسرے سے محبت والے سلسلے کو بڑھانا ہے۔ مسلمان تو محبت کو بڑھاتا ہے، اور وہ محبت جو اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی خاطر ہو، دنیا کی محبت اس میں نہ ہو، صرف اللہ اور اللہ کے محبوب کی طرف سے جو ہے وہ تعلق کو بنانے کے لیے اور اللہ اور اللہ کے نبی کی رضا کے لیے کام کیا جائے۔ اور جس کام کے اندر بھی آپ کی نیت اللہ کی رضا کے لیے ہے وہی کام توڑ چڑھ جاتا ہے اور اس میں برکت آ جاتی ہے۔ اگر اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہے، اپنے ذاتی مفادات کے لیے ہے، وقتی فائدہ تو آپ کو ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے ہاں سے اس کا اجر و ثواب نہیں ملتا۔ تو کوشش کیجئے اس ماہ رمضان میں جو روٹھے ہوئے ہیں انہیں راضی کیا جائے، ان کو منا لیا جائے عید آنے سے پہلے پہلے۔ جو اپنے خاندان کے اندر غریب لوگ ہیں ان کا دھیان کر لیا جائے، ان تک مال پہنچا دیا جائے۔ جو آپ کے بہت قریب یا آپ کے زیر سایہ ہیں یا آپ کے ماتحت ہیں یا آپ کے جاننے والے ہیں یا آپ کے محلہ میں، شہر میں، آپ کی گلی میں رہتے ہیں، ان کی مدد کے لیے قدم بڑھا لیا جائے تو اس سے بڑا اچھا موسم اور سیزن نہیں ملے گا۔ ابھی نیکیوں کا انبار لگ جائے گا اگر آج سے ہی آپ یہ نیت کریں کہ ہم نے روٹھے ہوئوں کو منانا ہے، ہم نے غریبوں کی مدد کرنی ہے، آج کے بعد ہم نے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کرنا ہے، ہر ملنے والے کو سلام کرنا ہے اور بڑوں کا ادب کرنا ہے، چھوٹوں پہ شفقت کرنی ہے، غریبوں اور مسکینوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے، بیواؤں کا خیال رکھنا ہے، کسی کا مال ہم نے نہیں کھانا، ہم نے امانت میں خیانت نہیں کرنی، عدل کرنا ہے اور جھوٹی گواہی نہیں دینی، ہم نے سچ بولنا ہے، حق کا ساتھ دینا ہے، قرآن و سنت پہ چلنا ہے۔ یہ عمل، یہ چند نیتیں کر لیجئے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ اس طریقے سے ہو اور یہ زندگی وہی زندگی ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ قرآن و سنت کے خلاف جو زندگی ہے اور اپنی مرضی سے جو زندگی گزار رہے ہیں وہ بس فضول ہے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ ایک مردہ کی زندگی ہے۔ اور زندہ زندگی جو ہے، انسان کی جو زندگی ہے، جو اس کو زندہ رہنا ہے، جب تک وہ اللہ اور اللہ کے نبی کی راہ پہ ہے اور اس راستے پہ چل رہا ہے، یہ زندگی ہے۔ اور بظاہر مرنے کے بعد بھی اس کی زندگی کامیاب ہے، اس کے بعد بھی وہ زندہ ہے، دنیا سے تو وہ چلا گیا ہے لیکن اللہ اور اللہ کے نبی کو راضی کر کے گیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قبر کو بھی منور کر دینا ہے، روشن کر دینا ہے، اور میدان حشر کے اندر جو ہے حوض کوثر پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس ہاتھوں سے جام نصیب ہوگا جنہوں نے دنیا میں اللہ اور اللہ کے حبیب کی اطاعت کی، اور پھر پل صراط سے گزرنے میں بھی آسانی ہو جائے گی۔ اور حضور کے جھنڈے کے نیچے جگہ کی تمنا کس کی نہیں ہے؟ میری بھی ہے اور آپ کی بھی ہے۔ جس دن اتنی گرمی ہوگی، کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جگہ مل جائے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے تو اس کے لیے آج سے ہی کوشش کریں۔ اور پھر جنت میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کا دیدار۔ اللہ کا دیدار تو پھر انہیں ملے گا جنہوں نے اپنی زبان کو بھی پاک کیا، اپنی آنکھوں کو بھی پاک کیا، اپنے دل کو بھی پاک کیا، اللہ اور اللہ کے نبی کے آگے جھکے رہے اور اپنی زندگی کو جھکا دیا اللہ کے احکامات کے آگے، اللہ کے حکم کے آگے، 5 وقت کی نماز کی پابندی، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار کیا، یقیناً انہیں جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا۔ اس طلب مولا کے اندر اپنی زندگی گزارو، طلب مولا، فکر مولا، ذکر مولا، اور اس پیغام کو عام کر دیں، ہر جگہ تک اس بات کو پہنچائیں، اپنا کام آگے لے کے چلیں۔ آئیے سب مل کر قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کریں، کوشش سے روحانی دینی دعوت کا کام کریں، خود نیکی کریں اور نیکی کو پھیلائیں، خود گناہوں سے بچیں اور لوگوں کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیکی کی توفیق دے اور قرآن و سنت کے احکامات پھیلانے والا اور اس پہ عمل کرنے والا بنائے، اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جو ہے پھیلانے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی خیر فرمائے اور مدد فرمائے، آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالی وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔
استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب واتوب اليه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء والسميع العليم اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا اله الا انت يا حي يا قيوم برحمتك استغيث حسبنا الله ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصير اے پاک پروردگار سب حاضرین و سامعین کی حاجات کو پورا فرما اے اللہ پوری امت مسلمہ کو مصیبت سے نکال اے اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما اس وبائی امراض سے اس وائرس سے محفوظ فرما اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما اے اللہ جو بے امن ہیں بے سکون ہیں اللہ انہیں سکون عطا فرما اے اللہ سب کو نمازی بنا قرآن پڑھنے والا سنت مبارک پہ چلنے والا بنا سب حاضرین و سامعین کی جو قلبی حاجات ہیں مولا جی سب کی پوری فرما دیں اللہم یا قاضی الحاجات اللہم یا حل المشکلات اللہم یا دافع البلیات اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرات حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ